تیرا علم کیا کہتا ہے؟ کہا اب تو ستارہ گیا. کہا کب آئے گا؟ کہا اب تو برسوں کے بعد آئے گا. کہا اچھا. میرے مولا نے پھر اپنی انگلی دروازے کے قریب کی. کہا ارے جوان اب اکھاڑ دے آ رہا ہے. ارے جوان اب اکھاڑ دے آ رہا ہے. توجہ سے سنیے گا آپ. میرے جامع کے ایک بزرگ عالم فرمایا کرتے تھے کہ خیبر میں صرف مولا نے ایک ہی در نہیں اکھاڑا. ہاں اور صحیح یہی ہے. 7 دروازے میرے مولا نے اکھاڑے. 7 دروازے، یعنی جس کو آپ کی زبان میں کہیں کہ مین گیٹ تو پہلے اکھاڑ کے پل بنا دیا. آؤ لے جاؤ، آؤ لے جاؤ. باقی اپنے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. بول تیرا علم کیا کہتا ہے؟ کہا اب نہیں آئے گا. پھر انگلی دروازے کے قریب کی، پھر آ گیا. کہا جوان قسمت ساتھ دے رہی، اب تو اکھاڑ دے. کہا نہیں. پھر کھینچ لیا. اب اس کے بعد اکھاڑ کے پھینک دیا. آگے بڑھے. کہا تیرا علم اب کیا کہتا ہے؟ کہا اب تو صدیوں کے بعد آئے گا. کہا اچھا. دوسرے دروازے کے پاس پہنچے. پھر انگلی دروازے کے قریب کی. کہا کہاں آ رہا ہے؟ اکھاڑ دے. توجہ سنی، آ رہا ہے اکھاڑ دے. وہ دروازہ اکھاڑا، دوسرا اکھاڑا، تیسرا اکھاڑا، چوتھا اکھاڑا، 5واں اکھاڑا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ اپنی انگلی دیوار کے قریب کر کے کہا نجومی بول تیرا علم کیا کہتا؟ کہا وہ تو ٹھہرا ہوا. میرا مجمع، ارے وہ تو ٹھہرا ہوا، وہ تو اپنے دائرے میں. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا سن، ستاروں کے جو محتاج ہوتے ہیں انہیں عوام کہتے ہیں، اور ستارے جن کے محتاج ہیں اسے امام کہتے ہیں. امام کہتے ہیں. ہم امام ہیں، ہم ستاروں کے محتاج نہیں ہیں. ستارے خود شرف حاصل کرنے کے لیے ہمارے دروازے پا اور ہماری ڈیوڑی پایا کرتے ہیں. یہ مت سمجھنا یہ جو ہمارے لیے مصیبت ہے، یہ جو ہمارے لیے مشکل ہے، یہ جو ہمارے لیے آفتیں پیدا کی جا رہی ہیں، یہ تو ہم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں. ہم کو اس نے انسان بنایا ہے. انسانوں کو انسانیت کی اوقات بتا رہے ہیں اور عظمت بتا رہے ہیں. کیا انسانوں دیکھو کبھی اپنی اوقات مت بھولنا. اپنے مولا کو اگر یاد رکھنا ہو تو پھر یہ یاد رکھو کہ اپنے مولا کو یاد کرتے جاؤ، دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کرتے جاؤ. اکھاڑ کے دروازہ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا ما قلاتو بابا خیبرین بقوت جسمانیہ. میں نے خیبر کا دروازہ اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا بلکہ اپنے اللہ کی طاقت سے اکھاڑا. مولا آپ نہیں اکھاڑیں گے تو کون اکھاڑے گا؟ آپ کو اللہ کی طاقت نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ ارے آپ کی آنکھیں عین اللہ ہیں، آپ کا چہرہ وجہ اللہ ہے، آپ کے ہاتھ ید اللہ ہے، آپ مکمل نفس اللہ ہیں. آپ کا ہر عمل اللہ کے لیے گزر رہا ہے، ہر کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے. مولا پوری کائنات آپ کے حق تصرف میں. آواز آئے گی صرف حق تصرف میں نہیں، صرف حق تصرفی میں نہیں ہے. اگر میری نہج البلاغہ تم پڑھو گے تو ہم اعلان کریں گے کہ پوری کائنات ہماری صنعت ہے. اور اگر محمد صالح کشفی حنفی کی لکھی ہوئی کتاب کوکب دری پڑھو گے تو پوری تفصیل تم کو بتا دیں گے. اور جگہ جگہ اعلان کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ زمین میں نے بنائی. مولا کا قول زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے پیدا کیا، چاند اور سورج کو میں نے بنایا، شمس و قمر کو میں نے خلق کیا، آدم کا پتلا میں نے بنایا، آدم کے پتلے کی مٹی میں نے گوندھی، زمین اور جنت اور آسمان اور سبیل اور طوبہ ساری کائنات میں نے بنائی. اے مولا جب سب آپ نے بنا دیا تو خدا نے کیا بنایا؟ بتائیے. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ مولا سب کچھ تو آپ نے پیدا کر دیا، پھر خدا نے کیا بنایا؟ کہا وہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم خدا کو کوئی معمولی ہستی سمجھتے ہو. ارے پوری کائنات کو جو بناتا ہے اسے علی کہتے ہیں، علی کو جو بنائے اسے خدا کہتے ہیں. اتنا اچھا عنوان معرفت پروردگار کا کہیں اور ملتا نہیں جو ہمارے مولا نے بیان فرما دیا اور ہمارے مولا نے بتا دیا. یاد رکھیے عزیزان محترم، کائنات پر اختیار رکھتے ہیں، پورا تصرف ہے، مگر اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ مزدور دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مزدور، فقیر دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ فقیر، مسکین دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مسکین. کیوں حاکم اور بادشاہ ہو کے ایسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس لیے کہ انسانیت کا بھرم رکھنا ہے.
شاید میں نہیں سمجھا پا رہا ہوں. انسانیت کا بھرم رکھنا ہے کہ قیامت تک آنے والا کوئی انسان یہ نہ کہے کہ آپ مولا و آقا تھے تو اچھا کھاتے تھے, اچھا پہنتے تھے, ہم غریب ہیں, ہم غلام ہیں تو ہم کو کھانے کو نہیں ملتا. مولا نے ایسی غذا استعمال کی کہ مسکین سے مسکین ترین بھی وہ غذا کھا سکتا. روٹیاں توڑ رہے ہیں جو کی سوکھی, اور مانگنے کے لیے سائل آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یار تو بھی شریک ہو جا. تو فقیر کو وہ روٹی نہیں کھائی جاتی, کہہ رہے مجھ سے یہ روٹی نہیں کھائی جائے گی. بتائیے ایسی روٹیاں ہمارے مولا کیوں کھاتے تھے؟ اس لیے کھاتے تھے تاکہ کبھی کسی غلام کو شکوہ نہ ہو, کبھی کوئی غربت میں زندگی گزارے, کبھی کوئی فقیری میں زندگی گزارے, کبھی کوئی مسکین بن جائے تو وہ شکایت نہ کرے کہ مولا آپ اچھا کھاتے تھے, اچھا پہنتے تھے. سوچئے جب اتنا معتبر باپ ہوتا ہے تب حسین جیسا بیٹا ملتا. اے تلوارو, اگر میری شہادت ہی پر دین اسلام بچنے والا ہے تو آؤ حسین کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. حسین تیار ہے, حسین آمادہ. جب علی جیسا باپ ہوتا ہے تو حسین جیسا بیٹا پیدا ہو کے دنیا والوں کو درس دیتا ہے. اگر عزت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے تو گزارو, اور اگر عزت سے زندگی نہیں گزرتی تو ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. یہ ہمارے مولا نے پیغام دیا. ننھے ننھے بچے آگے بڑھ رہے ہیں, مولا آقا ہم بھی قربان ہونے کے لیے تیار. قافلہ جب عزاداروں مدینے سے چلا تھا تو چاہنے والی بہن زینب اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں آئی تھی اور کہا تھا اے میرے والی و وارث, میں علی کی بیٹی سیدہ کی لخت جگر, میں جانتی ہوں کہ شرعی مسئلہ کیا ہے, آپ ہمارے شوہر ہیں, ہم آپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتے, لیکن اے میرے والی و وارث, اے میرے والی و وارث, اتنا یاد رکھو, اتنا یاد رکھو کہ اگر تم نے جانے کی اجازت نہیں دی اور میرا بھیا حسین چلا گیا تو ادھر بھیا حسین کا قافلہ آگے آگے ہوگا, پیچھے پیچھے زینب کا جنازہ ہوگا. عبداللہ, یہ زینب اگر منع کر دو گے تو نہیں جائے گی. جناب عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑا تھا اور کہا تھا میری شہزادی آپ کو مکمل اختیار ہے, آپ جائیے جائیے, اور جیسے جیسے حالات پیدا ہوں ویسے ویسے حالات سے مجھے اطلاع کرتی رہیے گا, مجھے خبر دیتی رہیے گا. میں اس وقت بیمار ہوں, ورنہ خود میں بھی امام حسین کے ہمراہ چلتا. عزاداروں سوچو, ادھر جناب زینب آگے بڑھی اور اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے بھائی کو یہ خبر سنائی. بھائی نے خبر سنا اور خبر سننے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں خدا عبداللہ کا بھلا کرے, انہوں نے نہایت ہی احترام کے ساتھ تمہیں ہمارے ساتھ کر دیا. اتنے میں ابھی یہ قافلہ 3 ہی منزل تک پہنچا تھا کہ معلوم ہوا کہ پیچھے پیچھے عبداللہ کی سواری آ رہی ہے. تصور شرط ہے, ادھر جناب عبداللہ کی سواری آ رہی ہے اور یہ سواری آ رہی ہے تو اس شان کے ساتھ آ رہی ہے کہ ہمراہ 2 بچے بھی ہیں. 10 اور 11 سال کا سن کیا ہوتا ہے سوچئے, یہ ننھے ننھے 2 بچے بھی پائے جا رہے ہیں. مولا ٹھہر جائیے, شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے میری شریک زندگی, اے بنت علی, اگر میرے مولا و آقا پر کوئی آنچ آ گئی تو یہ 2 صدقے حوالے کر رہا ہوں, ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا اور ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. تاریخیں بتاتی ہیں کہ یہ دونوں شہزادے یعنی عون اور محمد نہایت احترام کے ساتھ قافلے کے ساتھ تھے, گردن جھکائے ہوئے, لرزتے ہوئے, اور ماں ہے جو کبھی کبھی اپنے نونہالوں کا چہرہ دیکھ لیتی ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں جو چیز صدقہ نکال دیا کرتی ہیں پھر اس کی طرف دیکھا نہیں کرتی۔ ارے شہزادی زینب نے کہا انو محمد میں قاسم کو دیکھوں گی، میں اکبر کو دیکھوں گی، اے میرے نونے حالو تم برا نہ ماننا، یہ سب حسین کی قربانی ہے اور تم میرے بھیا حسین کے اوپر صدقہ ہو۔ جناب شہزادی نے ایسی تربیت کی، قافلہ آہستہ آہستہ پہنچا کربلا کا میدان 2 محرم کو امام حسین کا قافلہ وارد کربلا ہوا۔ 3 محرم سے لے کے 4 محرم تک اشقیاء کی فوجیں جوک در جوک آنے لگیں، بیویوں کا کلیجہ دہل گیا، ماؤں کی چھاتیاں خشک ہو گئیں، بچے التش التش کی صدائیں بلند کرنے لگے، عزاداروں عاشور آ گئی۔ ایک ایک مجاہد اپنی جان اپنے مولا پر قربان کر رہا ہے۔ جو بھی قربان ہوتا ہے امام حسین جاتے ہیں اور جانے کے بعد لاشا اٹھاتے ہیں، آسمان کا رخ کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار مجھ حسین کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما لے۔ اور عزادارو شب عاشور کا منظر نگاہوں میں امام حسین کے پھر رہا ہے۔ ایک ماں جو اپنے نونہالوں کو اپنے زانوؤں پر بیٹھائے ہوئے کہہ رہی ہے دیکھو تم دونوں بھائی میدان میں جانا، تم سے پہلے بنی ہاشم میں کوئی شہید نہ ہونے پائے۔ اے میرے اونو محمد اگر تم سے پہلے بنی ہاشم میں کوئی شہید ہو گیا تو دنیا سمجھے گی کہ زینب اپنے بچوں کو بچانا چاہتی تھی، تم پہلے جاؤ اور ماموں پر اپنی جان قربان کر کے بتاؤ کہ میری ماں نے میدان میں سب سے پہلے حسین پر قربان ہونے کے لیے ہمیں بھیج دیا۔ ایک مرتبہ معصوم چہرہ سامنے ہے، داہنے مڑ کے دیکھتی ہیں تو اون کا چہرہ نظر آتا ہے، بائیں مڑ کے دیکھتی ہیں تو محمد کا چہرہ نظر آتا ہے۔ دونوں بچے حسرت بھری نگاہیں اپنے ماں کے چہرے پر ڈالتے ہیں، ننھے ننھے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ماں اپنی انگلیوں سے بالوں میں شانہ کر رہی ہے۔ اے میرے نونے حالو زمانہ قریب تھا جب تمہاری شادیاں رچائی جاتی، ماں اپنی ممتا پوری کرتی، ماں اپنی حسرت نکالتی، مگر نونے حالو وقت ایسا آ گیا کہ کل تمہیں اور اسے شہادت کو گلے لگانا ہے اور اس کے ساتھ جنت میں زندگی گزارنا ہے۔ اے میرے اون سنو، ایک طرف سے ایک بھائی حملہ کرے تو دوسرا بھائی غافل نہ ہو، وہ بھی اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے آ جائے، دوسرے بھائی پر جب آ جائے تو دوسرا بھائی آ جائے، اس طرح سے مل کے حملہ کرنا۔ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، جتنے مقاتل ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اونو محمد سے بڑے بہادر میدان کربلا میں دکھائی نہیں دیں گے، اس لیے کہ اونو محمد اپنی ماں کے فرمان کے مطابق لڑتے لڑتے شمر اور عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے ہیں۔ چاہتے تھے کہ عمر سعد کو قتل کریں کہ یہ خیمے کے پچھلے حصے سے نکل کے بھاگا، مگر ایک مرتبہ زینب کا دل تڑپنے لگا۔ فضا ذرا میرے بھائیا کا چہرہ دیکھو، کیا میرے بھائی پہ گزر رہی ہے؟ جناب فضا نے دیکھا، کہا شہزادی ابھی تو امام کا چہرہ سرخرو نظر آ رہا ہے۔ جناب شہزادی نے مصلی بچھا لیا، کہا دیکھو میرے بچے کہاں پہنچے؟ کہا شہزادی مبارک ہو، آپ کے بچے حملہ کرتے کرتے عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے ہیں۔ کہا اللہ انہیں سلامت رکھے۔ کہا فضا بتاؤ اب میرے بچے کہاں پہنچے؟ جناب فضا کہتی ہیں اب دریا کے کنارے حملہ کرتے کرتے پہنچ گئے۔ جناب زینب نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، اے پروردگار میری لاج رکھنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں دریا کے کنارے چلے جائیں تو 3 دن کے بھوکوں پیاسے ہیں، کہیں پانی منہ سے نہ لگا لے۔ اے فضا ذرا حسین کو آواز دو، عباس میرے اونو محمد سے منع کر دو کہ اگر دریا کی طرف نگاہ ڈالی تو یہ ماں تمہارا دودھ نہیں بخشے گی۔ ارے آواز آئی اماں ہم دریا کی طرف کیسے رک کریں؟ ارے خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا، اعلیٰ تاش کی صدائیں بلند ہو رہی۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد والے محمد کے۔ نوجوانوں اور میرے بھائیوں اور جوانوں ذرا توجہ سے سننا، ماں ہے رات بھر سمجھا چکی ہے،
اگر ذرہ برابر بھی تساہلی ہوئی دودھ نہیں بخشوں گی۔ اگر دریا کے کنارے چلے گئے اور پانی دیکھ لیا تب بھی یاد رکھو یہ تمہارے لیے توہین ہے۔ کیسے اماں ہم پانی پی لیں گے؟ اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، اماں کیسے انہوں محمد دریا کی طرف نگاہ ڈالے؟ اماں ہم نے ابھی دیکھا ہے، ابھی ہم خیمے سے دیکھ کے آئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے مٹی ہٹا ہٹا کے اپنے سینے کو رکھے ہوئے نمی محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عالم پیاس کا، الاتش الاتش کی صدائیں۔ ارے اماں ہم تو پھر بھی بڑے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم پانی نہیں پی سکتے۔ ایک مرتبہ پھر دونوں بھائیوں نے مل کے حملہ کیا، سینکڑوں کو واصل جہنم کیا، سینکڑوں کو۔ اور اس کے بعد عزادارو ایک مرتبہ شمر کا اور عمر سعد کا حکم ہوا، یہ ہاشمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، یوں نہیں مارے جائیں گے۔ آواز آئی سردار یہ کیسے قتل کیے جا سکتے ہیں؟ کا حصار بنا لو۔ بڑے عجیب مصائب ہیں۔ امام نے فرمایا ہے کہ ایسے مصائب مت پڑھو جسے ہمارا بندہ مومن برداشت نہ کر سکے۔ معمولی منزلیں عزیزان محترم، 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جب تم رونا چاہو تو ہماری مصیبتیں یاد کر کے رو لو، آنسو بہا لو۔ اس ماں کو کون دلاسا دے جس کی گود خالی ہونے والی ہے؟ ارے ہماری مائیں اور بہنیں سمجھ رہی ہیں تو وہ کہیں کہ شہزادی ہم آپ کو آپ کے بچوں کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور پرسا دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حصار بنایا گیا، اور جب حصار بنایا گیا اشقیاء نے دونوں طرف سے، چاروں طرف سے بچوں کو گھیر لیا۔ اب جب بچوں کو گھیر لیا تو ان بچوں کے پاس ننھی ننھی تلواریں ہیں، کہاں تک چلاتے؟ نیزے چلائے گئے، تیر برسائے گئے، تلواریں چلنے لگیں، پتھر برسائے گئے۔ عزادارو جب ایک بھائی گھوڑے سے زمین کی طرف چلا تو دوسرے بھائی نے کہا بھائیا ٹھہرو ہم مدد کے لیے آتے ہیں۔ اتنے میں دوسرا بھائی بھی خیمے کا رک کیا، ماموں جان بھانجوں کا سلام۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اس ٹیلے سے دیکھ رہے تھے، ٹیلے سے دیکھ رہے تھے، اور جناب فضہ خیمے کے دروازے سے امام کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اور جناب زینب مصلی بچھائے ہوئے تھیں۔ عزادارو ذرا سوچو، جناب زینب مصلی بچھائے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی تھیں، فضہ کی نظر حسین کے چہرے پر، حسین کی نظر ان محمد پر، اور فضہ کے چہرے پہ جناب زینب کی نظر ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ آواز گونجی، ماموں جان سلام قبول فرمائیے۔ امام حسین ٹیلے پر گرے، فضہ خیمے کے دروازے پر گری، زینب سجدے میں گری۔ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بچے تیرے دین پر کام آئے۔ عباس چلو، عباس چلو۔ بھانجوں نے بلایا، دونوں ماموں دونوں بھانجوں کے پاس پہنچے، ننھے ننھے لاشوں کو ایک مرتبہ اٹھایا، اور جب عزادارو اٹھایا تو یہی ہمارے نوجوان اس وقت بھی آگے بڑھے، اور یہی ہمارے بچے بھی اس منزل پر بھی آگے بڑھے۔ خدا کی قسم امام حسین اتنا رو رہے ہیں کہ تاریخ نہیں بتاتی کہ چپ ہوئے ہوں۔ امام حسین رو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کس کو پکار رہے ہیں؟ امام حسین آواز دیتے ہیں، نوجوانوں میرے قریب آؤ، ارے میرے بھانجوں کے لاشیں ہیں۔ یہ ماموں اپنے بھانجوں کے لاشوں کو کس طرح اٹھا۔ ایک مرتبہ ہاشمی جوان نکلے، اونو محمد کے لاشیں جناب زینب کے داہنے بائیں، جناب زینب نے سر سجدے میں رکھا۔ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری قربانی قبول فرما لی، مگر اے اونو محمد میں تم پر آنسو نہیں بہاؤں گی، اونو محمد میں تم پر آنسو نہیں بہاؤں گی، اے اونو محمد میں تمہارا ماتم نہیں کروں گی۔ ہاں اونو محمد ممتا تڑپے گی، شفقت یاد دلاتی رہے گی، محبت پکارتی رہے گی۔ اونو محمد تم دنیا سے رخصت ہو گئے، تمہاری ماں سرخ روح ہو گئی، مگر اونو محمد ابھی تم پر رونے کے لیے تمہاری ماں کو فرصت نہیں ہے۔ ابھی تو میرا قاسم جانے والا ہے، اس پر رونا ہے، ابھی تو میرا اکبر جائے گا، اس پر آنسو بہانا ہے۔ عزادارو یہ جملہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب قافلہ اسیر کیا گیا
اور بیگ کا جب اونٹوں پر سوار کیا جانے لگا تو اہل حرم اور سیدانیوں نے کہا اے عمر سعد، اے شمر، ہمیں اتنی اجازت دے دے کہ ہم اپنے وارثوں کو آخری بار دیکھ لیں۔ تصور شرط ہے۔ ایک مرتبہ عزادارو تاریخ میں ملا کہ اجازت مل گئی۔ جناب لیلا تڑپتی ہوئی جناب علی اکبر کے لاشے کے پاس آئیں۔ جناب رباب چاروں طرف میدان میں اصغر کا لاشا تلاش کرنے لگیں۔ جناب ام پروا قاسم و عبداللہ کا ماتم کرنے لگیں۔ اے عزادارو، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر لاشے پر کوئی نہ کوئی وارث آنسو بہا رہا تھا۔ کربلا کے میدان میں 2 لاشیں ایسے تھے جو کمسن لاشیں تھے مگر کوئی رونے والا نہ تھا۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا ارے کیا یہ دونوں بچے بے ماں کے تھے؟ کوئی ان کی ماں نہیں جو آنسو بہائے۔ تو شہزادی زینب نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا، ارے یہ میرے دونوں بچے اون و محمد، میں اپنے بھائیا حسین کا ماتم کر رہی ہوں، اون و محمد کو صدقہ بنا دیا، اون و محمد کو رو کہ میں اپنے بھائیا حسین کو۔ کبھی جناب زینب نے اپنے اون و محمد کو یاد کر کے آنسو نہیں بہایا، لیکن عزادارو ماں کا دل ہے بڑا نرم ہوتا، اور ماں اپنے بیٹوں سے بہت زیادہ محبت کرتی، لہذا دمشق میں بھی جب سر آئے تو جناب زینب نے اون محمد پہ آنسو نہیں بہایا بلکہ امام حسین پر رونے لگی، جناب علی اکبر کا ماتم کرنے لگی۔ لیکن عزادارو جب ایک مرتبہ پلٹ کے گھر آئیں تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ آئے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، جناب عبداللہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، آئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، ایک ضعیفہ رو رہی ہے، اور آگے کہا اے عبداللہ نے، اے ضعیفہ اگر آپ کو کوئی مصیبت ہو تو میں مصیبت ختم کر دوں، چلیے چلیے آپ کے گھر پہنچا دوں، اگر گھر نہ پہنچیں تو ایک مرتبہ آواز آئی عبداللہ وہ عورت کہاں جائے جسے اس کا شوہر ہی نہیں پہچان رہا ہے۔ عبداللہ نے ہاتھ جوڑ دیے، اے معظم آپ کا، کہا عبداللہ میں تمہاری شریک زندگی زینب ہوں، کہا اے شہزادی کیسے آپ کے بال سفید ہو گئے، کس طرح سے آپ ضعیف ہو گئی؟ کہا عبداللہ چلو گھر کے اندر چلو تب بتاتی ہوں۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ لے کے آئے، ایک فرش بچھایا، جناب زینب بیٹھ گئیں، اور اس کے بعد جناب زینب نے سنانا شروع کیا، اے عبداللہ تمہارے بیٹوں نے کمال کر دیا، تمہارے بیٹوں نے کمال کر دیا، اے عبداللہ تمہارے بیٹوں نے مجھ کو بھی سرخرو کیا، تم کے بھی سرخرو کیا۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں زینب بتاؤ کیسے میرے بیٹے لڑے؟ کہا اس طرح لڑے کہ جعفر کی یاد آنے لگی، علی کا شور ہونے لگا۔ کہا اچھا مبارک ہو زینب تم کو بھی، تم بھی سرخرو ہو گئی، میں بھی سرخرو ہو گئی۔ اتنے میں عزادارو مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر۔ مائیں اپنے بچوں کو بہت چاہتی ہیں وہ سن لیں، اللہ اکبر۔ جناب زینب اٹھیں، اپنے حجرے میں گئیں نماز ادا کرنے کے لیے۔ جب نماز ادا کرنے کے لیے گئیں تو 2 ننھے مصلے اور بچھے ہوئے تھے۔ اب عزادارو کربلا کا رخ کیا، اے اون محمد آؤ، تمہاری ماں تمہیں بلا رہی ہے، کیا ماں کے ساتھ نماز نہ پڑھو گے؟ آج تنہا تمہاری ماں، ہائے بے کسی، اے میرے اون محمد تم پر لاکھوں سلام۔ عجب نہیں آواز آئی ہو، اماں نماز پڑھیے ہم دادی کے ساتھ جنت میں مسرور۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔